السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی قبضے کے فوراً بعد شیخ علی بن ابی بکر خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان کے سر پر عمامہ نہ تھا، بال بھی منوائے ہوئے تھے اور وہ اپنی داڑھی نوچتے ہوئے خلیفہ مستحضر باللہ سے مخاطب ہوئے، آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ مطمئن ہو کر محفوظ سائے میں سوئیں، جبکہ صلیبی مقدس سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے بنا کسی مٹھی میٹھی باتوں کے کڑوی حقیقت کو سخت ترین لہجے میں بیان کیا۔ کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی اپیل نہیں کی، کوئی چال پوسی نہیں، بلکہ کھل کر حق بیان کیا۔ اور کرتے بھی کیوں نہ، ایک طرف اپنے آبائی علاقے ہرات افغانستان کی غیرت و ہمت ان میں نچوڑی گئی تھی، اور دوسری طرف انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے ان میں امت سے محبت اور علم بھرا ہوا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ انہوں نے فوجی شکست کو لوگوں کی نمازوں سے نہیں جوڑا، نہ انہوں نے اخلاق ٹھیک کرنے پر درس کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے نہ اجتماعی توبہ کی دعوتیں دی اور نہ وہ عقیدہ ٹھیک کرنے میں مشغول ہوئے، بلکہ انہوں نے سیاسی معاملے کو سیاسی طریقے سے دیکھا، یعنی انہوں نے شرعی حکم سے غفلت کرنے پر سیدھا خلیفہ الصالحین کا رخ کیا اور ان پر پھٹ پڑے۔ ایک طرف ان کی باتیں جاری تھیں تو دوسری طرف خلفائے و حکومتی اہلکاروں کے آنسو جاری تھے، لیکن شیخ القہروی یہاں عورتوں کے سامنے نوحہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ حکمرانوں سے افواج کی روانگی کا مطالبہ کرنے آئے تھے۔ جب حکمرانوں نے نقد مذمتوں اور رونے کا سہارا لیا تو ان آنسوؤں کو دیکھ کر شیخ القہروی کا لہجہ نرم نہیں پڑا بلکہ مزید سخت ہوا۔ وہ برس پڑے کہ جب جنگ میں تلواروں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں تو تم ذلت کے آنسو بہانے پر قضاوت کر رہے ہو۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ چھاونیوں سے لشکر روانہ کرو، یعنی اب نہیں تو کب، افواج نہیں تو کون، آج ہمارا آج بھی یہی حال ہے۔ فلسطین پر یہودی ظلم کر رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر ہم لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔